ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی مجلس کا عنوان ہے بے چینی کے ازالے کے لیے مجرب الہامی نسخہ۔ یہ بات تو اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ عمومی اعتبار سے سبھی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے بے چینی اور بے قراری کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہے اسے آپ آزمائش کا نام دیں، چاہے آفت کا نام دیں، یا اللہ کی طرف سے سزا کا نام دیں، کیا عوام اور کیا خواص سبھی اس حالات سے بڑے پریشان ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ کر الحاح وزاری، تضرع اور انابت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، جو اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے۔ عمومی اعتبار سے قلب کی بے چینی کا اظہار تو سبھی کر رہے ہیں، بس یہ ہے کہ کسی کی بے چینی زیادہ ہے، کسی کی بے چینی کم ہے، کوئی بے چینی کا اظہار دوسروں کے سامنے کر رہا ہے اور کوئی بے چینی کا اظہار اپنے اندر رکھ رہا ہے، ورنہ پریشان تو سبھی ہیں، حالات سے سبھی پریشان کن صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ کاروباری اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، ملازمت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، لوگوں سے ملنے جلنے کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے ایک طرح کا خوف سب پر طاری ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں، وہ تو مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع ہیں، اور بعض اوقات دل میں ایک طرح کا خیال یہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں تو بندے کے ان حالات پر، ان گریہ وزاری پر، ان گڑ گڑانے پر، اللہ کی طرف رجوع کرنے پر، ٹوٹی پھوٹی انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور انابت کے نتیجے میں تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں متوجہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کچھ لوگوں کے سوالات ہیں جو اس عاجز کے سامنے آئے۔ بعض لوگوں نے یہ شکوہ کیا ہے، شکایتی انداز میں کیا ہے، اور اس عاجز سے یہ پوچھا ہے کہ صاحب دنیا میں اللہ والے لوگ بھی تو ہیں، وہ لوگ بھی تو دعائیں کر رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ کیوں یہ مصیبتوں میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں؟ ہم تو ٹھیک ہے گنہگار ہیں، لیکن کیا اللہ والوں کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے؟ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ الفاظ مایوسی کے ہیں، یہ الفاظ ایک بندے کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ دل میں ایک طرح کا خیال اور شیطانی وسوسہ اور یہ احساس شیطان کی طرف سے ضرور آ رہا ہے، لیکن
یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم پر نچھاور نہیں کر رہا تھا، کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا نہیں کیا تھا، لیکن کیا ان نعمتوں کی ہم نے قدردانی کی؟ کیا ہم نے ان نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر ادا کیا؟ ہماری اب تک کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی میں گزرتی رہی، کیا ہم نے اللہ کا حق ادا کیا؟ آج اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے بندوں کو آزمانے کا حق ہے اور مولا آزما رہے ہیں، تو ایک صاحب ایمان اور ایمان رکھنے والا، اللہ کی ذات کو ماننے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت رکھنے والا، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنے والا، کیا ایک مسلمان اتنا جلدی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اور یہ جو مختلف قسم کی بے چینی اور بے قراری دل کے اندر آ رہی ہے، ایک طرح کا ڈر اور احساس پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے بعد میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میری بیوی بچے کس حال میں رہیں گے۔ یہ اس قسم کے خیالات ہیں جس کی وجہ سے ہر ایک انسان پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن۔ سب سے پہلے تو اس کا استحضار رکھنا چاہیے، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، یعنی جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ وما لم یشأ لم یکن، اور جو وہ نہیں چاہتے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اسی وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ جب نہیں چاہیں گے جب نہیں ہوگا۔ ما شاء اللہ کان، اللہ جو چاہیں گے وہی ہوتا ہے۔ وما لم یشأ، اور جب اللہ نہیں چاہتے ہیں لم یکن، کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے حالات جو بھی آئیں گے، مصیبتیں جو کچھ بھی آئیں گی، تقاضے جو بھی ہمارے سامنے آئیں گے، وہ اللہ کی مشیت ہی کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہیں گے تو کائنات میں پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک جگہ کہا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا، ما تسقط من ورقة، ایک پتا بھی نہیں گرتا، الا يعلمها، مگر اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اس لیے اس کووڈ-19 کی وجہ سے، اس حالات سے اس وقت ہم جو سب پریشان ہیں، سب سے پہلے تو اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہیے، یہ اعتقاد اور یہ ایمان اور یہ یقین بنانا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ڈر اور خوف کو ہمیشہ ختم کرنا چاہیے، ڈر اور خوف کو دل کے اندر پیدا نہیں کرنا چاہیے، یہ اعتقاد اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو مجھے جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کی مشیت سے ہوگا۔ اور اگر یہ خیال آتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا، میرے بعد میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تو پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات قادر مطلق ہے، جو ذات آج تک ہمیں روزی دے رہی تھی، کہ اگر ہمیں دنیا سے اللہ تعالیٰ بلا دے اور دنیا سے ہم چلے جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری بیوی بچوں کو بھوکا رکھ دے گا؟ اس لیے یہ استحضار رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ ہاں، رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رجوع توبہ کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اعمال صالحہ کی کثرت کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسباب کے دائرے میں جتنی حفاظت ہو سکتی ہے، بیماریوں سے بچنے کے جو حفاظتی انتظامات ہو سکتے ہیں وہ برابر حفاظتی انتظامات کرتے ہوئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ اور دل کی بے قراری اور بے چینی کے واسطے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مختلف قسم کے اعمال بتلائے گئے ہیں، بندہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے آج کی بھی یہی کیفیت ہے، بے چینی کے ازالہ، بے قراری، بے چینی دل کے اندر جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض مرتبہ یہ حالات پیش آتے تھے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بے چینی تھی،
ایک تڑپ تھی، ایک فکر تھی اور ایک احساس تھا، امت کی وجہ سے بے قراری تھی اور طبیعت کے اندر ایک طرح کا بوجھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بے چینی تھی، آپ بے قراری محسوس کر رہے تھے، اور اس کیفیت کے ازالے کے لیے بے ساختہ آپ کی زبان مبارک سے کچھ الہامی کلمات جاری ہوئے۔ الہام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے دل پر القاء ہونے والے الفاظ، اللہ کی طرف سے بے ساختہ زبان پر جو الفاظ جاری ہو جاتے ہیں اس کو الہام کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج الہامی کچھ کیفیت الفاظ جاری ہو گئے، جس کے نتیجے میں آپ نے اپنی طبیعت میں ہلکا پن محسوس کیا اور بے قراری میں بھی کمی آئی۔ ایک طرح کا جو ڈر چل رہا ہے، بہت سے لوگ اپنے بارے میں کہتے ہیں، بلکہ اگر کہوں تو یہ عاجز بھی اس کیفیت سے دوچار ہوا ہے۔ 2-3 دن میرے اوپر بھی ایک طرح کی کیفیت تھی، ایک طرح کا ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی، بے چینی بے قراری والی کیفیت طاری ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں میرے بعد کیا ہوگا، مجھے موت آ جائے گی۔ اس قسم کے خیالات اور خدشات کئی لوگ اپنے تجربات اس عاجز سے بیان کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر بزرگان دین سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور ایک عمل جو اس سے پہلے بھی بتلایا گیا تھا اس عمل کی پابندی کرنا چاہیے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے، اور 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ الم نشرح ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ دل میں ایک طرح کا سکون اور قرار آئے گا، اور یہ الفاظ جو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الہامی طور پر جاری ہوئے، وہ کلمات جن کے پڑھنے سے آپ نے طبیعت میں افاقہ محسوس کیا، کچھ یوں تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظمت والا اور بردبار ہے، جو عظمت والا اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمان و زمین اور عرش کریم کا بھی رب ہے۔ یہ ترجمہ ہے، الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یہ بخاری کی روایت ہے جو آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ غرض یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور جو اعمال بتلائے گئے ہیں خاص طور پر اس کا ورد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ دل میں ایک طرح کا قرار اور سکون آئے گا۔ بقیہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، یہ اعتقاد اور یقین رکھنا چاہیے ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اللہ کی وہی مرضی ہوگی، اور کائنات کا ہر نظام اسی طرح چلے گا جو اللہ کی مشیت ہوگی۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حالات کی وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو فرمان نبی پر عمل کرنے اور زندگیوں پہ اللہ کے نبی کے ارشادات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔